تو مجھے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ یہ اس حد تک کوئی جا سکتا ہے کہ 295C کے معاملے میں، کہ آنت رسول کے معاملے میں، کہ جب میری اتنی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، قطع نظر اس بات سے کہ بعض اوقات بات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس بات پہ وہ فتویٰ صادر کر دیں گے میرے اوپر کہ وہ کیا کہا جائے کہ آنت رسول کے مرتکب ہو گئے جس کی سزا سزائے موت ہے؟ تو کبھی بھی کہتے ہیں میں اس طرح کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کے کوئی معاملہ میرے خلاف کبھی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جرم ہے خاص طور پہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جس نے اسی نبی کی جو خدمت کر رہے ہیں، اسی نبی کی شان میں وہ ان کی آئے روز کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو انہی نبی کی گستاخی کے معاملے میں وہ جیل میں ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے۔ 1.5 مہینے کے اندر، اور سینٹرل تھیم اور ٹاپک کیا ہے؟ علی مرزا بیکاز نقل کفر کو بادشاہ یہاں اپلائی نہیں کرتا، لٹرلی واٹ از سیڈ بائی یہاں اپلائی نہیں کرتا بیکاز بے جا کے طور پہ وہ ایک گستاخانہ جملے کو دہرا رہا ہے، وہ ایک سبق، وہ ایک مذہبی خطبہ دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے سنڈے کے سنڈے، وہ ایک سبق کے طور پہ بات بتا رہا ہے اور ایک سوال کے جواب میں وہ بات آ رہا ہے، یعنی کسی جب سوال پوچھا گیا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اکیڈمک بن گئی نا بات، ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اکیڈمک سیٹنگ کے اندر دیا جا رہا ہے، ایک اکیڈمک سیٹنگ کے اندر دیا جا رہا ہے، اور اگر اتنی اس کی سنجیدگی کا پرابلم ہے آپ کہیں گے یہ کٹوا دیں، آپ معذرت کر کے کٹوا لیں یہ چیز۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یا نہ جانتے ہوئے سب سے زیادہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی 45 چیز کھینچا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ صرف ٹائم ہے۔ ارشاد بٹی نے ایسا جذباتی اور ایموشنل طریقہ اختیار کرتے ہوئے 12 مرتبہ اپنی تقریباً ہر گفتگو میں مرزا کی سپورٹ میں یہ کہا کہ مرزا جیسا بندہ وہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے جس بندے کا نعرہ ہی یہ ہو کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، اور جو بندہ درود پاک پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ اپنے بیان کو گفتگو کو شروع کرتا ہو، وہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ تو یہی ارتکاب تو مرزا جب نے خود کیا، اس لیے یہ کہا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ تعالیٰ، نبی تو شاہی کوئی نہیں، استغفر اللہ، یہ جملے سے بولے تو کیا یہ نبیوں کی توہین نہیں ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی توہین کا ارتکاب نہیں کیا مرزا جلوی نے؟ تو یہ چیزیں تو خود کرتا ہے، اس نے خود اپنے جو مسلمہ اس کے اصول ہیں، اپنے طے شدہ اصول ہیں، ان اصولوں کی روح سے مرزا جلوی پھنسا ہے۔ ارشاد بٹی صاحب کس منہ سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ کے گفتگو شروع کرتا ہے، اور ایسا بندہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات انہوں نے مرزا کیوں نہیں پوچھی؟ ارشاد بٹی صاحب 2 پوڈ کاسٹ کیے ہیں آپ نے مرزا کے ساتھ، آپ نے مرزا سے یہ بات کیوں نہیں کی کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھتا ہو، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اپنا تن من دن جان اولاد سب کچھ فدا کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، قربان کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کس منہ سے ان کو گستاخ رسول کہتے ہو؟ آپ نے یہ مرزا سے کیوں نہیں پوچھا؟ اور اس قدر آپ ہٹ درمی اور ضد پہ اترے ہوئے مرزا کی سپورٹ میں، اور اس قدر جذباتیت کا اور ایموشنل انداز آپ اختیار کر کے مرزا کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرزا سے خود پوچھو، مرزا کے اصولوں کی روح سے دیکھو کہ کیا یہ مرزا کا اس طریقے سے آپ کا دفاع کرنا بنتا ہے؟ تو ہم نے اصول دیکھنا ہے دین کا، قرآن و سنت کا، کہ ایک شخص اگر اپنی زندگی کے اندر وہ 1000 عمل بھی اگر اسلام کے کرتا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے کوئی کفر کا عمل کیا، کفر کا قول کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ تو کلمہ کفر کہنے سے اس کا ایمان سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گستاخی توہین کا ارتکاب کرنے سے اس پر حکم شرع نافذ ہوتا ہے، فتویٰ شرعی آتا ہے۔ ایک دودھ کا ٹپ بھرا پڑا ہو، اگر اس میں 1 یا 2 قطرے پیشاب کے پڑ جائیں تو اس ٹپ کو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں اتنا سارا دودھ ہے، وہ 1 یا 2 پیشاب کے جو قطرے پڑے ہیں اس نے پلیت کر دیا۔ یہ اصول ہے، اس اصول کی روشنی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بندہ گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے، جو بندہ توہین کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ اس کی باقی چیزوں کو گنواتے پھریں گے۔